والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 61 سے لے کر 77 تک اس کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناچیز کو صحیح بیان کرنے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، جب آئے لوط کے گھر فرشتے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، قال، آپ نے کہا انکم قوم منکرون، تم انجان معلوم ہوتے ہو، اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالو، فرشتوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس کے بارے میں شک کیا کرتے تھی تمہاری امت۔ لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کل بھی یہ واقعہ چل رہا تھا کہ وہ جو برائی کرتے تھے، وہ لواطت کرتے تھے، لڑکا لڑکی سے زنا کرتا تھا، تو اللہ کا لوط علیہ السلام بارہا ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ وہ کہتے تھے بلاؤ اللہ کے عذاب کو، کب آئے گا ہم پہ عذاب؟ تو فرشتے کہنے لگے قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، کہا فرشتوں نے کہا کہ ہم لے آئے ہیں وہ چیز جس کے بارے میں شک کیا کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہا ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق، ہم بلا شبہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فرشتے کہنے لگے آپ چلے جائیے اپنے گھر والوں کو لے کر آدھی رات میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، خود چلیں پیچھے پیچھے، گھر والوں کو آگے رکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور اس جگہ چلے جائیے جس کا تمہیں حکم دیا گیا، جس جگہ کا۔ اس میں فرشتے کہنے لگے جب وہ پہنچے، شام کے ٹائم فرشتے پہنچے، جب فرشتے پہنچے یا رات کو فرشتے پہنچے، اب جیسے وہ پہنچے تو قوم جو ہے گھر پر امٹ پڑی، اور فرشتے آئے نورانی چہرے، خوبصورت لڑکے بن کر، کیونکہ وہ لڑکوں کے بڑے شوقین تھے، بدفعلی کرتے تھے لڑکوں سے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو اب تم بچوں کو اپنے خاندان میں نکل جانا، ہم جانے یا یہ جانے، اب ہمارا کام ہے ان سے نمٹنا، اب ہم ان سے نمٹیں گے۔ کیسے نمٹیں گے ان سے؟ آگے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا، ہم نے آگاہ کر دیا الیہ، لوط کو، ذَلِكَ الْأَمْرِ، اس حکم سے، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ یقیناً اب ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا صبح کے ٹائم۔ کہ جس قوم پر، جس نبی کی قوم پر عذاب آیا ہے وہ صبح صادق میں آیا ہے، صبح صادق میں جب سوئے ہوتے ہیں سب، اس ٹائم عذاب آتا ہے۔ کہا کہ تم آدھی رات کو اپنے بچوں کو لے کے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو آگے بھی چلیں، تم پیچھے بھی چلنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ہم صبح کے ٹائم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب جب ان کو پتہ پڑا کہ لوط علیہ السلام کے گھر لڑکے آئے، بڑی خوشی منائی انہوں نے، سب کے سب اس کے گھر پہ امٹ آئے، لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے اور شور مچائیں، دروازے کو توڑیں، لڑکے ہمارے حوالے کرو، لڑکے ہمارے حوالے کرو۔
ہم لوط علیہ السلام کہیں قال ان هؤلاء ضیفی افلا تفتحون، آپ نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمسار نہ کرو. وہ میری قوم، خدا کے لیے خدا کا وعدہ، مجھے شرمسار نہ کرو، میری قوم ہے، یہ میرے مہمان ہیں، تم میری قوم ہو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، خدا را مجھے رسوا نہ کرو. پر وہ کیوں ماننے والے تھے؟ فرشتوں نے پہلے سمجھا دیا تھا. قالوا اولم ننہاک عن العالمین، کہا کہ وہ بولے تم ہمارے معاملے میں کیوں بولتے ہو، یہ ہمارا مسئلہ ہے. کون کہنے لگی؟ قوم کہنے لگی یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم بدفعلی کرے یا نہ کرے ہمارا، تم بیچ میں کیوں بولتے ہو. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، آپ نے اتنی عاجزی کی، آپ کہنے لگے یار خدا کا واسطہ ہے تمہیں، یہ میری بچیاں، ان سے تم شادی کر لو، ان سے نکاح کر لو، یہ لے لو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو. لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے حبیب آپ کی زندگی کی قسم، بلا شبہ یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے. کہا زانی جب زنا کے قریب جاتا ہے نا وہ مست ہوتا ہے. یہ وہ کہانی کس سے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہوا تھا، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نبی آخر الزماں ہیں، آخر تک آپ نبی ہیں، جب تک قیامت نہیں آپ نبی ہیں. آپ کا حکم چلتا رہے گا، آپ کی شریعت چلتی رہے گی، آپ کی طریقت چلتی رہے گی، آپ کا قانون چلتا رہے گا. یہ بیان کر دیا گیا، کہا کہ یہ اپنے مست ہیں، گم ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح جیسی ہوئی ایک سخت آواز آئی، کڑکدار آواز آئی، تو پھر کیا مر گئے سب، کوئی بچا. فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پھر اس علاقے کو فرشتوں نے اٹھایا. 3 لاکھ کی آبادی تھی، 3 لاکھ کی آبادی تھی. اٹھایا، پورے حصے کو اٹھایا، ایسے آسمان پر لے گئے. آسمان پر لے گئے، لے جا کر اوپر سے الٹا کر دیا. الٹا کر کے پھر کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان پر پتھر برسائے، ایک ایک سر میں پتھر مارے، ان کو کچل دیا. یہ کس کی سزا ہے؟ زانی کی، زنا کرنے والے کی، لواطت کرنے والے کی، لڑکا لڑکے سے زنا کرنے والی، اس کی سزا ہے. قانون نے، قرآن نے واضح کر دیا، کہا کہ میرا نبی، میرے نبی کی شریعت موجود ہے، قرآن موجود ہے، جو ایسا کرے گا سزا نہیں ملتی، کیونکہ قانون اسلامی قانون نہیں ہے، سزا نہیں ملتی. لیکن اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہا بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، بے شک یہ ایک آباد راستے واقع. فرماتا ہے تم جا کے دیکھ لو، مکے سے نکلو، شام کی طرف جاؤ، تمہیں وہ علاقے نظر آئیں گے جو برباد ہوئے ہیں، جو تباہ ہو گئے. بحر موت، بحر میت کے نام سے مشہور ہے، بحر لوط کے نام سے. کچھ علاقے میں پانی آ گیا، ان کو دریا بن گئے، لیکن کچھ ابھی موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہاں سے گزرتے تو آپ صحابہ کو حکم دے جلدی گزرو یا جلدی گزرو، کیوں یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو، جلدی 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 نکلتے تھے. لیکن کچھ جدت پسند لوگوں نے وہاں رہائشی کمرے بنا دیے، ان کی اپنی مرضی. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا